مدنیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معزز سامعین کرام، رمضان سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک کی صورتوں کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ رمضان کی وجہ سے سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اب ان صورتوں کے مکمل کرنے کے بعد قرآن مجید کو شروع سے دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے سورہ بقرہ سے۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد مانے تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو دونوں جہاں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحمان مانے جو بڑا مہربان، اور رحیم مانے نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک مانے بادشاہ، یوم الدین روز جزا یعنی قیامت کے دن کا جو بادشاہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک ہم آپ ہی کی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آگے اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی کہ کس چیز کے لیے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدینا الصراط المستقیم، اہدینا ہم کو بتلا دیجئے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم کہ آپ نے ان پر انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان لوگوں کا راستہ مغضوبی کہ جن پر آپ کا غضب کیا گیا ہو، آپ جن پر غصے ہو، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ، جو راستے سے بھٹک گئے سیدھے راستے سے ان کے راستے سے بھی، اور جن پر آپ کا غضب نازل ہو رہا ہے ان دونوں کے راستے سے ہماری حفاظت فرمائی، یہ دعا سکھائی۔ اب سورہ بقرہ شروع کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ یہ پوری کے پوری مدنی صورتیں ہیں، اور اس میں کچھ آیتیں مکی ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی سود والی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے احکام بیان کیے ہیں، وہ اس قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے، اور اس میں ایک ٹکڑا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحجہ کو مینا میں نازل ہوا، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام 80 یا 90 دن اس دنیا میں رہے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرما۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور اس کو چھوڑ دینے سے حسرت اور بدنصیبی ہوتی ہے، اور اہل باطل اس کے ارد گرد گھومنے لگتے ہیں۔ امام قرطبی نے حضرت معاویہ سے نقل کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل سے جو مراد لیا ہے وہ جادوگر ہے، کہ جادو کے اثرات اس پر ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے نہ پڑھنے سے، اور سورہ بقرہ کے پڑھنے سے وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ جن گھروں میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو پورے قرآنی آیات میں سب سے افضل ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں جو شخص رات کو ان کو پڑھ لے گا تو جنات اور شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی بھی رنج اور غم اور خوف زدہ بات پیش نہیں آئے گی۔ اور سورہ بقرہ کی وہ 10 آیتیں یہ ہے
کہ سورہ بقرہ کی شروع کی 3 آیتیں، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیت۔ جو ان 10 آیتوں کو پڑھ لے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں جنات اور شیطان داخل نہیں ہوں گے، اور اس رات اس کو اور اس کے اہل عیال کو کوئی بھی رنج اور غم اور خوف زدہ بات پیش نہیں آئے گی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروعات میں ایمانیات کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد کچھ آخرت کی چیزوں کو بیان کیا ہے، اور پھر آخر صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے احوال کو بیان کیا، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری معاشرتی زندگیوں کے احوال اور جزئیات اور ان کی تفصیلات کو بیان فرمایا۔ اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الف لام میم کے ذریعے شروع فرمایا۔ الف لام میم کے بارے میں جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان حروف کو جو کہ قرآن مجید میں آئے ہیں، الف لام میم ہے، حامیم ہے، اور اس طرح کے قاف ہے، جو الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور اس کا حقیقی مطلب اور حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق اللہ نے کچھ بتا دیا ہو، اور وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہو جو اللہ بندوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہتے، اسی لیے اس کے کچھ بھی معنی نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ الف لام میم کے معنی مفسرین نے الف لام میم ہی سے کیے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز والا جملہ ہے جس کو کوئی اور نہیں جانتا۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ذالک مانے عربی کے اندر ذالک سے دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اشارہ کرنے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی چیز دور پڑی ہے تو ہم اردو زبان میں وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عربی میں اسی دور کی چیز کو استعمال کرنے کے لیے ذالکہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی چیز نزدیک پڑی ہے کہ یہ چیز لے آؤ تو اس کے لیے عربی میں ھذا کا لفظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذالکہ بیان فرمایا کہ وہ کتاب، حالانکہ کتاب تو قرآن مجید سامنے موجود ہے، پھر بھی اس لفظ کو استعمال کیا۔ مفسرین نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لائق ہونے کو اور اپنے علاوہ کسی اور کے عبادت کے لائق نہ ہونے کو بیان فرمایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کر کے۔ اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ ہے صراط مستقیم، کہ اس بندے کو یہ سکھایا کہ وہ صراط مستقیم کا اللہ سے تقاضا کرے۔ تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جو صراط مستقیم کی دعا سورہ فاتحہ میں سکھائی گئی ہے تو وہ پورا کے پورا یہ قرآن مجید ہے کہ جو اس پر عمل کر لے، جو اس کے احکامات کو اپنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صراط مستقیم عطا فرما دیں گے، اور اگر اس پر نہیں عمل کرے گا تو صراط مستقیم سے محروم رہے گا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کا ترجمہ پھر مفسرین نے یہاں پر یہ سے کیا ہے کہ یہ کتاب، ریب اس کے معنی آتے ہیں شک و شبہ کے، اور لا کے معنی نہیں، تو اس میں اللہ نے بیان فرما دیا ذالک الکتاب کہ یہ کتاب لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، اس کتاب میں اللہ نے فرمایا کوئی شک نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقین یہاں پر فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر اور خوف کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت بنایا۔
جن کو اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جو تقوی کو اختیار نہیں کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی اس میں اور راحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ یہ کتاب کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن للمتقین، ہدن مانے راہ بتلانے والی، ہدایت دینے والی ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ایک بار اور ترجمہ کر لیں، الف لام میم، الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔